मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत? उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे और आप अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का खूब ख्याल कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, कल का वीडियो आपने काफ़ी पसंद किया और अपनी मोहब्बतों का इज़हार भी किया आपने। आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि हमारे वीडियो में एक दिन में 100 से ज़्यादा व्यूवर्स आ जाएँ, शायद कि एक आध वीडियो ऐसा हो, लेकिन आपने अपनी मोहब्बतों का इज़हार किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। तो आज भी हम हालात हाज़रा से रिलेटेड ही एक टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे, यानी मुल्क में कोविड-19 और इस पर वीडियो टिकटॉक के झूठे वीडियोस और लतीफ़ा बनाकर दूसरों को फॉरवर्ड करना कैसा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी टॉपिक पर गुफ्तगू होगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हंसी मजाक यानी हंसने के ताल्लुक़ से अहादीस का अपना क्या मिजाज है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, बहुत कसरत से ना हंसा करो, ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। एक दूसरी हदीस में है, तबाही है उसके लिए जो लोगों को हंसाने के लिए बातें करें और बातों में झूठ बोले। तबाही है उसके लिए, तबाही है उसके लिए। यानी ये कहा गया कि हंसाने के लिए झूठ का सहारा ले, ऐसे लोगों के लिए तबाही है, तबाही है। ये हुज़ूर ने इरशाद फरमाया। आपने दो हदीस समाअत कर ली। अब आपको ये बता दूं कि ख़ुद हुज़ूर बहुत खुश मिजाज थे, आपके मिजाज में खुश मिजाजी थी, आप हशाश बशाश रहा करते थे। लेकिन बाज़ अहादीस से हमें यह मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़्यादा वक्त आप पर गम का गुज़रा है। लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराया नहीं करते थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। जैसा कि आज हम एक दूसरे को हंसाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, झूठे लतीफ़े बनाते हैं, झूठे क़िस्से और झूठे वीडियोस बनाते हैं, जिसको हम एक्टिंग कर सकते हैं कि एक्टिंग करते हैं हम। और टिकटॉक के 99% वीडियोस ऐसे ही मिलेंगे आपको, जिसमें हंसाने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है। और झूठ के ताल्लुक़ से इस्लाम का ख़ुद अपना एक रुख है। कुरान की आयत में खुले तौर पर कहा गया है, फ़नजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। और बाज़ अहादीस का जब हम मुताला करते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि जो बंदा झूठ बोलता है उसके मुंह से एक किस्म की बदबू निकलती है, और उस बदबू से कई मील तक जो है रहमत के फ़रिश्ते दूर हो जाते हैं। तो इस्लाम का अपना ये एक रुख है। दूसरी चीज़ ये कि आज के टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि टिकटॉक के वीडियोस या इस तरह के जो तन्ज़ो मज़ाह पर, हंसी व मज़ाक पर मुश्तमिल वीडियो है, ये हमारे लोग कम, गैरों के ज़्यादा वीडियोस। लेकिन हमारा कसूर क्या है कि हम इन वीडियोस को फॉरवर्ड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। बाज़ लोग तो अपने फ़ेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह के स्टेटस वगैरह पर भी डाल रहे हैं, और उसमें आम तौर पर नौजवान लड़कियां होती है, औरतें होती है। और ये चीज़ भी याद रखें कि जो आपके लिए गैर महरम है, आम तौर पर उसका चेहरा ही हमें देखना जायज़ नहीं है। तो फिर इस तरह के वीडियोस शेयर करने का मतलब हमें समझ में नहीं आता है कि इस तरह के झूठे वीडियोस शेयर करके आप ख़ुद कहाँ जा रहे हैं, और आप ख़ुद के लिए और अपनी आखिरत के लिए कितना ख़तरनाक रास्ता तैयार कर रहे हैं आप। यानी अपने गुनाह फजूल में, यानी फ़ुकट में गुनाह अपने सर आप ले रहे हैं। देखिए, जहाँ तक खुशमिजाजी की बात है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करते हैं तो एक वाक़या हमें नज़र आता है। हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत मरवी है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा कि हुज़ूर, मुझे सवारी की ज़रूरत है, आप मुझे सवारी मुहैया करा दें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हाँ, मैं तुम्हें ऊँटनी का एक बच्चा दूँगा। तो शख्स हैरान हो गया, हुज़ूर, हम ऊँटनी का बच्चा लेकर क्या करेंगे, यानी इस पर तो हम सवारी नहीं कर सकते हैं। तो हुज़ूर ने मुस्कुराया और ये कहा कि हर ऊँटनी का बच्चा ही तो होता है। तो हुज़ूर इस तरह से भी जो है अपनी खुशमिजाजी का इज़हार करते थे।
اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی ضعیفہ ایک آئی، یعنی بوڑھی عورت آئی، اور آنے کے بعد حضور سے کہنے لگی حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، کوئی بوڑھی عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو ضعیفہ رونے لگی، تو حضور نے انہیں سمجھایا کہ جتنی بھی عورتیں جنت میں داخل کی جائے گی وہ جوان کر کے داخل کی جائے گی، یعنی بوڑھی عورتیں۔ تو حضور اس طرح سے اپنی خوش مزاجی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں صحیح طریقہ اپنانا چاہیے، غلط طریقے نہیں اپنانے چاہیے، جھوٹے طریقے نہیں اپنانے چاہیے۔ وہ طریقہ جس پر اسلام نے عذاب رکھا ہے، گناہ رکھا ہے، یہ سارے طریقے ہمیں اپنانا نہیں چاہیے۔ نوجوانوں، یہ آپ کا شعار نہیں ہو سکتا ہے، یہ غیر قوموں کا شعار ہے، یہ دوسرے لوگوں کا شعار ہے، یہ آپ کی پہچان نہیں ہے۔ آپ بلا شبہ خوش مزاجی کے ساتھ جو ایک ایسا لطیفہ ہو جس میں جھوٹ شامل نہ ہو، تو جیسا کہ حضور کی زندگی میں نے 2 ایگزامپلس آپ کو دیے، تو اس طرح کی باتیں ہوں تو بلا شبہ صحیح ہے۔ دوسری بات، سب سے امپورٹنٹ بات، یہ کووڈ-19 جو ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے۔ فقہا، محدثین، علماء کا اپنا وبائی مرض کے تعلق سے یہ قول ہے کہ وبائی مرض عام طور پر اللہ کا عذاب ہے، اور جب عذاب الہی آ جائے تو اس عذاب سے سبق لینا چاہیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اندر اتر کر دیکھنا چاہیے، اللہ کے حضور جھک جانا چاہیے، اور جھک کر اپنے گناہوں کی معافی و تلافی کرنی چاہیے، اللہ کے حضور رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے کہ پروردگار مجھ سے کیسی گناہ سرزد ہوئی، مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ پروردگار آج تو نے یہ دن مجھے دکھایا۔ پروردگار میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ پروردگار تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس بیماری سے ہمیں نجات دے۔ بلا شبہ بیماری بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور اسی کے حکم سے میڈیسن میں یا ویکسین میں اسی کے حکم سے ہمیں شفا بھی ملتا ہے۔ تو آپ اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیں، آپ اللہ کے حضور روئیں، گڑ گڑائیں۔ دیکھ لیجئے جگہ جگہ سے، اٹلی سے وغیرہ وغیرہ سے خبریں آ رہی ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہمارا میڈیکل سسٹم جو ہے فیل ہو چکا ہے، بس اب آپ کے پاس ایک راستہ ہے کہ اللہ کے حضور جھک جاؤ۔ اب جس مذہب کے ماننے والے ہو، اپنے مذہب کے مطابق پکارو اپنے رب کو، اور معافی چاہو اس سے، اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ تو یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے، یہ سبق لینے کا مقام ہے۔ اور ہم پہلے پڑھتے تھے وبائی مرض کے تعلق سے کہ کوڑ کا مرض آتا ہے، تو اس میں لاکھوں لاکھوں لوگ، ہیضہ کا مرض آتا تھا، لاکھوں لاکھوں لوگ اس کی زد میں آ جاتے تھے، کوئی ویکسین نہیں تیار تھی۔ آج میڈیکل کا شعبہ اتنا ترقی کر چکا ہے کہ نئے نئے ریسرچ ان کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن آج یہ ساری ریسرچ فیل ہو چکے ہیں، کوئی کام نہیں آ رہا ہے۔ تو آج ایک آپ کے پاس اگر آپشن ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ کے حضور جھک جائیں، اپنے گناہوں کی معافی و تلافی کریں، لطیفوں میں نہ لگیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، سبق سیکھیں، سبق لیں اس سے۔ یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، رونے کا مقام ہے۔ اگر آپ ٹک ٹاک چلانا اتنا ہی ضروری ہے آپ کے لیے تو احادیث کے ٹکڑے اپنے بھائیوں سے شیئر کریں۔ آپ ویڈیو کالنگ کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کی خبر لیں، انہیں نصیحت کریں، اگر کوئی اس مرض میں مبتلا ہے تو اس کے لیے دعا کریں، ان کی ہمت بنائیں، اور جس طرح سے بھی ہو سکے ان کی امداد کریں۔ نوجوانوں، یہ جوانی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اس جوانی میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ آپ ایک دوسرے کے لیے کیا کچھ اچھا کر سکتے ہیں وہ سوچیں، یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے۔ خدا کے واسطے اگر آپ کا حال یوں ہی رہا، ٹک ٹاک کے ویڈیو جھوٹے جھوٹے بنا کر لوگوں کو ہنساتے رہے، لطیفے بناتے رہے، اس سے آپ سبق نہیں لیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ اس مرض کے اگر ہم شکار ہو جائیں۔ آپ نے اس ڈاکٹر کا ویڈیو دیکھا ہوگا جو بیڈ پر لیٹا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک ہے۔ میں اپنے قوم سے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ میرے بھائی، اس وائرس کو ہلکے میں نہ لو، اس کا لطیفہ نہ بناؤ۔ آج میں اس مرض میں مبتلا ہو کر مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ کتنا خطرناک مرض ہے، وہ سانس لینا اس کے لیے مشکل ہے، وہ بیڈ پر لیٹا ہوا۔ آج ہمارے نوجوانوں کی کیفیت یہ ہے کہ گلی محلوں میں بیٹھ کر ایک ساتھ تاش کے پتیاں اڑا رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا کھیل جو شریعت میں جائز نہیں ہے اس کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ آپ کے لیے
ایسا وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے سبق لینے کا، دین سے جڑ جانے کا وقت ہے، قرآن سے جڑ جانے کا وقت ہے، اللہ کے حضور جھک جانے کا وقت ہے۔ آپ کے لیے ہنسی اور مذاق کا وقت نہیں ہے۔ آپ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ وقت گزار کر انہیں ایک دوسرے کو نصیحت کریں، یہ نصیحت کا وقت ہے، سبق لینے کا وقت ہے، اس سے سبق حاصل کرو۔ اگر سبق حاصل نہیں کیے تو پھر اللہ کے عذاب کی زد میں اگر ہم آئیں تو پھر اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یہ چھوٹا سا میسیج ہے، پیغام ہے، اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے ضرور شیئر کیجئے اور انہیں نصیحت کیجئے کہ یہ ہنسنے کا نہیں، رونے کا اور سبق حاصل کرنے کا مقام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔